دوست یا ہمسفر علی کا امتحان۔ آج کی یہ کہانی میرے پیارے دوست علی چوہان کی ہے، جن کا تعلق منڈی بہاولدین سے۔ آج ان کی کہانی بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کہانی کو ہر تک سنیں گے۔ میرا نام علی ہے اور میں منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ہی ساتھ میں اسکول جانا، پورے دن کا ساتھ رہنا، ہنسی مذاق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے میرے دوست میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم دونوں دوستوں میں باتیں کریں نہ کریں، لیکن ہم دونوں دوستوں میں پیار انتہا کا تھا۔ ہم جب بھی ملتے تھے اپنے دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب میں اس کے کو چپ دیکھتا تو اس میں سے خود پوچھ لیتا، پھر آج پریشان کیوں ہوں؟ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھنا، اس کے ماتھے پر بوسہ دینا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا۔ یار تو پریشان نہ ہو، میں تیرے پاس ہوں نا، بے فکر رہ، تیری ہر پریشانی کا حل ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ میرا دوست میرے ساتھ مخلص نہیں تھا، وہ بھی مجھ پر جان دیتا تھا۔ اتنی زیادہ فکر بھلا ہی کوئی بھائی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ میرا دوست مجھے میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میرے ہر دکھ سکھ میں اس نے میرے ساتھ دیا۔ وہ میری جان کا ٹوٹا یار۔ لیکن جس لڑکی سے بات کرتا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں عمودہ مذاق مذاق میں سے کبھی کبھی سے نمبر مانگ لیتا تھا، اور وہ میں اس سے بلا کے ارے یار نمبر ہی تو دے دو، مانگ رہا ہوں، کون سا تیری جان مانگ لی ہے؟ لیکن اس نے مجھے انکار کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزر گیا اور میرے دوست کی شادی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے پھر اس لڑکی کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے نمبر دے دیا۔ پھر ہماری چھوٹی سی کہانی شروع ہوئی۔ ہماری پھوٹی قسمت، ہم دوستوں میں وہ لڑکی آ گئی۔ وہ لڑکی اور میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں صرف اور صرف اسے لڑکی کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا۔ میں اسے اپنے دکھ سکھ ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ میری دوست اظہر کی شادی کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسے باتوں میں اس پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ وہ میری ہر بات کو سیریس لینے لگی۔ میں نے اسے بہت زیادہ سمجھاتا رہتا تھا کہ یار ہم پیار نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک اچھے دوست ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بہت دیر تک باتیں کرنے لگی، لیکن مجھے یقین آیا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ معصوم تھی۔ حالانکہ وہ میرے اور اس کے درمیان باتیں ہوتی تھی، وہ سب باتیں میں اپنے دوست کو بتایا بھی کرتا تھا۔ میں نے اس سے بات کرتا ہوں لیکن وہ میری یہ بات اگنور کر دیتا تھا۔ لیکن کچھ ہی وقت گزر گیا، میرے دوست کو برا لگنے لگا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے منع کرنے لگا۔ میں اس کی بات سن کر بولا، یار ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا میں، اس سے کوئی اتنی بڑی مسئلے والی بات تو نہیں ہے۔ میں اس سے بات سے بالکل بھی انجان تھا کہ اس لڑکی پر میری باتوں کا اتنا زیادہ اثر کر جائیں گی۔ وہ لڑکی اپنی ساری پرانی باتیں بھول کر مجھے ہم سفر بنانے کے خواب دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے بہت بولا کہ ہم سفر نہیں بن سکتے، لیکن نہ کرتے کرتے اس معصوم کی باتوں پر مجھے یقین آنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پھر اس کی لڑکی نے مجھے نکاح کا بولا۔ ہمارے خاندان ایک نہیں تھے۔ دوسری طرف میرا دوست مجھے پر غصہ ہونے لگا۔ آپ اس سے رابطہ چھوڑ دو، میں تمہیں بہت مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ اگر تو نے شادی نہیں کی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، تو کیا حرج ہے؟ میرے دوست نے مجھے بولا کہ تو اس سے شادی نہیں کر سکتا، تو میں نے اس سے لڑکی کو نکاح سے انکار کر دیا۔ ہم دونوں نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی نے فوراً کال بند کر دی۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے اس کی کال چھوٹی بہن نے کی۔ بھائی میری بہن نے گولیاں کھا لی ہیں۔ میں نے اس کی بہن کو
کہا کہ وہ مجھ سے اس کی بات کروائے، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے مجھے بولا میں کچھ ٹائم تک آپ کی بات کرواتی ہوں۔ 3 گھنٹے بعد جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے حوصلہ دیا کہ تسلی دی، ایسا کچھ نہیں کرنا تم نے، ہم نکاح کر لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میں بہت زیادہ روئے اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ مجھے کسی امتحان میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنی ایک طرف میرا بچپن کا دوست اور ایک طرف یہ لڑکی، میں کیا کروں؟ میرا دوست مجھ سے فورس کرتا کہ تو اس سے رابطہ نہ چھوڑ دے تو میں تجھ سے رابطہ کرنا چھوڑ دوں گا اگر تو نے نہ چھوڑا تو۔ میرے دوست مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور دوسری طرف وہ لڑکی جو مجھے پیار کرنے لگی تھی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں نے اسے اپنے گاؤں کی نہر پر بلایا اور اس کے پاس بٹھایا اور اس کی بہت زیادہ منت کی، اگر یار میں اس سے شادی کر لوں تو تجھے مجھ سے کیوں دور ہوتے ہو؟ اگر وجہ کیا ہے؟ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا اگر تم اس سے شادی کرو گے تو پھر مجھے بھول جانا۔ ہم دونوں دوست گھر آ گئے، پھر بہت زیادہ پریشان تھے، میں کیا کروں؟ پھر اس لڑکی کو کال کی، اس لڑکی نے بولا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کی لڑکی کی بات مان لی، اس لڑکی سے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ کچھ دن بعد میری ملیشیا کی فلائٹ تھی، لیکن قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہو وہی ہوتا ہے۔ میرے پاسپورٹ بین ہونے کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا، لیکن جب گھر واپس آیا تو میرے گھر والے مجھے شادی کا بولنے لگے۔ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد اس لڑکی کی ہمارے نکاح کے بارے میں اپنی بہن کو بتا دیا، اس کی بہن نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، پھر اس کے بعد لڑکی کے گھر والے کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے بھی اپنے گھر والوں کو بتا دیا میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے گھر والوں کو یہ بات سنی، میرے گھر والوں نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی۔ بعد میں میرے گھر والے بھی مان گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے۔ میں اپنے دوست کی پیزا شاپ پر گیا اور اس سے بٹھا کر کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے مجھے بولا کہ تو نے جو کیا ہے نا اچھا نہیں کیا، اگر میں ہوتا تو میں اسے کبھی بھی نکاح نہ کرتا۔ اس نے ایک وعدہ مجھ سے ضرور کیا تھا، اگر تو اس لڑکی کو چھوڑ دے گا تب تو میرے دوست بھی ہے اور میرا بھائی بھی۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے، انہوں نے ہمارے گھر والوں سے بات کی، چلے جو ہونا تھا ہوا، اب ہو گیا، اب ان دونوں بچوں کی شادی کر دی جائے۔ مجھے میرے دوست کی بہت یاد آتی رہی۔ اب میں کیا کرتا؟ اس کے گھر والے ہمارے گھر سے شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے دوست پیزے شاپ پر گیا۔ میں نے اسے بولا کیا کہ تمہیں میری شادی پر آؤ گے؟ تو اس نے مجھے جواب دے دیا، میں نہیں، بالکل بھی نہیں، تیری شادی پر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور میرے گھر واپس آ گیا، میری شادی کا دن آ گیا۔ یقین جانیے میں اتنا رویا کہ میرے وہ دوست جو میری شادی کے خواب سجاتا تھا، آج میں تیری شادی پر وہ بہت انجان بن گیا ہے۔ آج میری وہی دوست میری شادی پر نہیں آ رہا، لیکن خیر ہماری شادی ہو گئی۔ آج میری شادی کو پورے 8 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے میرے دوست بہت یاد آتا ہے۔ اب مجھے آپ لوگوں کی رائے دیں کہ میں اپنے دوست کو کس طرح مناؤں اور اس کو کیسے اپنی زندگی میں واپس لاؤں۔ میرا دوست میری جان تھا، میرا مان تھا، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کوئی دوست اتنا بھی پتھر دل ہو سکتا ہے؟ میرا یار اظہر، میں تیری یاری کو کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی کبھی تجھے بھول سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یار مجھے معاف کر دینا، میں ہمیشہ تیرا منتظر رہوں گا کہ میری زندگی میں کبھی بھی واپس آ جائے۔